دیکھیں اسماعیلی اور بحری ان کی ایک مختصر سی تاریخ آپ کو بتایا ہوں جلدی جلدی. اسماعیلی اور بحری اول میں دیکھیں یعنی اوپر دیکھیں تو ایک ہیں، شش امامی ہیں. یہ آتے ہیں چھٹے امام تک، چھٹے امام تک ایک ہیں یعنی ہمارے ساتھ ہیں. چھٹے امام کے یعنی بیٹے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بڑے بھائی جناب اسماعیل، یہ بڑے بھائی تھے اور ان کا نظریہ یہ تھا کہ امامت جو ہے وہ بڑے بھائی کا حق ہے، بڑے بھائی کو ملنا چاہیے. اچھا، اتفاق سے جناب اسماعیل کی شخصیت خدا نہ خواستہ کوئی ایسی شخصیت نہیں تھی کہ جسے ہم کہیں کہ شاید ان کے دل میں کوئی امامت لینے کا شوق تھا یا اس کی کوئی چیز. خدا نہ خواستہ ایسی کوئی چیز نہیں تھی. انتہائی بزرگ شخصیت، انتہائی عالم، انتہائی پرہیزگار، متقی. اچھا، جناب اسماعیل کا کردار جو تھا وہ تھوڑا سا تقوی، پرہیزگاری اور اس کے علاوہ وہ تھوڑا سا جہاد اور اس سے طرف زیادہ تھا. تو جتنی بھی تحریکیں دنیا میں چلا کرتی، دنیا سے مطلب جو بھی دنیا تھی اس وقت، جو بھی تحریک چلا کرتی تھی، جب وہ تحقیق کیا کرتے تھے تو اس کے پیچھے سے کہیں نہ کہیں سے آخر میں وہ جناب اسماعیل تک پہنچا کرتے تھے. تو وہ بہت ہی زیادہ شک میں تھے عباسی. تو حضرت اسماعیل کا کردار اتنا زیادہ اہم، پھر وہ تفسیر میں جا رہا ہوں میں، اتنا زیادہ اہم تھا کہ شیعوں میں یہ گمان ہو گیا تھا کہ شاید ساتویں امام یہی ہیں. یہ بہت مشہور ہو گیا تھا شیعوں میں، بہت مشہور ہو گیا تھا. اللہ کو بدا حاصل ہوئی، جناب اسماعیل چھٹے امام کی زندگی میں مریض ہوئے اور اپنے طبیعی موت انتقال ہو گیا. اسی لیے قبرستان میں جانے کے بعد چھٹے امام نے ان کے کفن کا چادر ہٹائی اور ان کا چہرہ لوگوں کو دکھایا اور زور بلند آواز سے کہا کہ دیکھو خدا کو بدا حاصل ہوئی اور اسماعیل اس دنیا سے چلا گیا. اچھا، اس کے دو مقصد تھے امام کے. ایک مقصد عباسیوں کو باور کرانا تھا، یقین دلانا تھا کہ دیکھو اب تم گھر کی تلاشی اور اس چکر میں نہیں رہنا کہ ان کے پیچھے اس کا ہاتھ ہے، یہ تو اس دنیا سے چلا گیا. ایک مقصد. دوسرا مقصد شیعوں کو، اپنے ماننے والوں کو یہ یقین دلانا تھا کہ دیکھو یہ اس دنیا سے چلا گیا، امامت کا اس کے حوالے سے اگر تمہارے ذہنوں میں کچھ شک و شبہ و گمان ہے وہ ختم ہو جائے. لیکن جب چھٹے امام اس دنیا سے گئے، ان کی شہادت واقع ہوئی، تو اس کے بعد جناب اسماعیل کے بیٹے محمد بن اسماعیل کے بارے میں البتہ کہ میں نے جو تحقیق کی اس میں جو ہے تھوڑی سی مجھے گڑبڑ نظر آئی. یعنی باپ کی طرح نہیں تھے وہ، یعنی جناب اسماعیل تو بالکل کلیئر ہیں، ان کے دل میں امامت کے حوالے سے کوئی شک و شبہ نہیں تھا، لیکن محمد کے دل میں تھا بالآخر، چاہے وہ تھوڑا سا ہو. یہ زندہ تھے. تو شیعوں کے بعض گروہ نے یہ کہا کہ چونکہ امامت بڑے بھائی کا حصہ ہوتی ہے اور بڑے بھائی کون ہیں؟ جناب اسماعیل. تو امام ہمارے ساتویں ہوئے جناب اسماعیل، اور چونکہ وہ اس دنیا سے چلے گئے، اب اس میں تھوڑے 2-3 فرقے بن جاتے ہیں، اس کی تفصیل نہیں جا رہا. چونکہ وہ دنیا سے چلے گئے تو اب ان کے بعد ان کا بیٹا کون؟ محمد بن اسماعیل، وہ امام، اور وہ سلسلہ اس طرح چلا. اور یہاں تک کہ مصر میں فاطمی حکومت بنی.
آپ نے دیکھا ہوگا یہاں پر کہ اسماعیلیوں کے جتنے پروجیکٹ ہوتے ہیں اس میں فاطمہ کا لفظ بہت استعمال کرتے ہیں، فاطمیت، فاطمہ یا فاطمہ، یہ استعمال بہت کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ فاطمی دور حکومت رہا ہے، ایک طویل بہت بڑا لمبا عرصہ، اس کی ایک پوری تفصیل ہے۔ اس کا اختتام جو ہے وہ صلاح الدین ایوبی نے کیا۔ حاکم باللہ ان کا آخری جو حاکم تھا فاطمی حکومت کا، وہ امام تھا۔ حاکم باللہ کے 2 بیٹے تھے، ایک انزار اور ایک مستعلی۔ نزار چونکہ آخانیوں کو نزاریہ بھی کہا جاتا ہے۔ نزار، حاکم باللہ کے 2 بیٹے، نزار باللہ اور مستعلی باللہ۔ بہت بڑی حکومت تھی ان کی، ایک طرف فاطمیوں کی حکومت تھی۔ اچھا دیکھیں، میں پھر جلدی میں آپ لوگوں کو غلط فہمیاں نہ ہوں، یاد رکھیے گا کہ وہ اسماعیلی اور آج کے اسماعیلیوں میں فرق ہے، بہت فرق ہے۔ پہلی مرتبہ جو اذانوں سے علی ولی اللہ کی اذان دی گئی وہ فاطمی دور میں دی گئی، مصر میں اکثریت یہی تھے، یعنی شیعہ اسماعیلی تھے۔ یا عاشور کے دن تعطیل، چھٹی ہونا اور جلوس نکلنا، عزاداری ہونا، یہ اس دور میں ہوا، مصر میں ہوتا تھا۔ تو انہوں نے جامعہ ازہر جو آج کے بہت مشہور ہے، یہ انہوں نے بنائی تھی، 5 فقہ کی تعلیم دی جاتی تھی۔ خیر، ان 2 بھائی ہیں، یہ بڑا تھا نزار، چھوٹا تھا مستعلی۔ حاکم باللہ نے اپنے بعد جو امامت دی وہ نزار کو دی، چونکہ بڑا بھائی تھا، عقیدہ تھا کہ بڑے بھائی کو ملے گی امامت، بڑا بھائی تھا۔ مختلف جگہوں پہ حکومت کے خلاف بغاوتیں ہوتی رہیں، چھوٹی چھوٹی سی بغاوتیں، بہت بڑی حکومت تھی۔ ان کا ایک سپہ سالار تھا، وہ ترک تھا، ترکی کا۔ اس سپہ سالار نے، آج کا چیف آف دا طاقت ہوتی ہے اس کے پاس، تو اس نے وہ بغاوتیں کچلیں۔ حاکم باللہ اتنا خوش ہوا کہ اس نے اس سپہ سالار کو اپنے پاس بلا لیا، اور اپنے پاس بلانے کے بعد اس کو اپنا وزیر اعظم بھی بنا دیا۔ تو اب جو آرمی چیف ہو اس کے بعد وزیر اعظم بھی بن جائے تو پھر کیا ہوگا، سب کو پتہ ہے۔ تو اس کو بنا دیا وزیر اعظم، طاقت کا سرچشمہ یہ ہو گیا۔ اس کی ایک لڑکی تھی، اب دیکھیں تاریخ بتا رہا ہوں لیکن باہر یہ حقیقت ہے ساری تاریخ کی۔ اس کی ایک لڑکی تھی۔ ہر شخص کے دل میں بالآخر اقتدار کا نشہ ایک ایسا نشہ ہے کہ کوئی بھی نہیں چھوڑتا کرسی، صحیح ہے؟ جیسے میں بیٹھا ہوں اتنی دیر ہو گئی، کرسی نہیں چھوڑ رہا ہے نا، تو باہر کرسی کا نشہ ہی ایسا ہے۔ اب جب اس نے اس کو سپہ سالار اور وزیر اعظم بنا دیا تو اس نے کہا کہ بھی میں کیوں نہ حاکم بنوں، کہا میں تو بن نہیں سکتا، میں تو ترک ہوں۔ تو اس نے کہا کہ ایسا کرتا ہوں کہ میں بادشاہ کی لڑکی سے شادی کرا دیتا ہوں تو میرا داماد بن جائے، میں بن جاؤں، بات ایک ہی۔ آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ خیر بہرحال تو اس نے جو ہے وہ کہا کہ اگر میں نزار کے لیے اپنی لڑکی کا رشتہ دوں گا تو بادشاہ کبھی قبول نہیں کرے گا، کہاں ترک لڑکی سے شادی کرے گا وہ، اور یہ امام بننے والا ہے مذہب کا، اور ہوا بھی یہی۔ تو اس نے چونکہ پہلے سے سوچ لیا تھا کہ بادشاہ میری بات نہیں مانے گا، اور بالآخر ذہین تھا یہ۔ مستعلی اس کا چھوٹا بھائی تھا۔ حضرت چھوٹے بھائی ہونے کی نسبت امامت بھی اس کے پاس نہیں آنی تھی، تو اس سے زیادہ خطرہ بھی نہیں تھا۔ تو اس نے پہلے سے بجائے اس کے کہ بڑے بھائی کا رشتہ دیتا، اس نے چھوٹے بھائی کا رشتہ دیا۔ بادشاہ نے مان لیا،
اتنا احسان، بغاوتیں اتنی کچھ نہیں تھیں، سپہ سالار تھا، ملک کا وزیر اعظم تھا، اس کی لڑکی سے مستعلی یعنی چھوٹے بھائی کی شادی کر دی. اور جب شادی ہو گئی اس کے بعد کچھ عرصے بعد حاکم باللہ کا انتقال ہو گیا. حاکم باللہ کا جیسے انتقال ہوا، اس نے پلان پہلے سے بنایا ہوا تھا. اس نے کیا کیا؟ اس نے نزار کے ماننے والوں کا قتل شروع کیا اور مستعلی کو حاکم بنا دیا. اور جب حاکم بنایا تو وہاں سے مستعلی حاکم بن گیا. نزار اور نزار کے ماننے والے انہوں نے مصر سے فرار اختیار کی، جان بچائی، کیونکہ قتل ہو جاتے. ٹھیک ہے. اب یہاں سے جو تاریخ چل رہی ہے وہ چل رہی ہے اسماعیلیوں کی تاریخ. نزار والے گھومتے پھرتے آئے ایران. صحیح. ایران آنے کے بعد محلات قم کے نزدیک ایک شہر ہے. ایران کے اندر جو بڑے لوگ ہوتے ہیں جیسے ہمارے چودھری اور وڈیرے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں آغا سب کو کہا جاتا ہے. جو چودھری اور وڈیرے ہوتے ہیں ان کو خان کہا جاتا ہے. خان کہا جاتا ہے. آغا وہ سب کو کہتے ہیں. صحیح. وہاں ایک گھرانہ تھا محلات کا بہت بڑا، وہ تھے آغا علاقے کے خان. ابھی بتایا آغا خان. صحیح. ٹھیک ہے. نہیں تاریخ ہے یہ، واقعی ایسا ہے، مذاق نہیں سمجھیے گا اس کو. آغا خان انہوں نے ان کو سپورٹ کیا جو یہ لوٹے پوٹے مصر سے بھاگے چلے آئے تھے. نزار کا تو وہاں انتقال ہو گیا تو ساری کی ساری ذمہ داری مذہبی طور پر آ گئی آغا خان کے ذمے. یہ جو آج کا آغا خان ہے اس کے ہم پردادا اور اس کے اوپر کی بات کر رہے ہیں. یہ وہی ہے. یہ ہے اسماعیلی. ان کو کہتے ہیں اسماعیلی. اسی لیے اسماعیلیوں کا، آغا خانیوں کا ایک نام ہے نزاریہ، نزار کے ماننے والے، نزاریہ. اچھا اب آپ چلتے ہیں واپس مصر. وہاں کیا ہے؟ مستعلی حاکم بن گیا اور جنہوں نے مستعلی کی حکومت کو قبول کر لیا، اس کی امامت کا اقرار کر لیا، ان کو کہا جاتا ہے بوہرے. بوہرے، یہ بوہری مستعلی کہتے ہیں نا ان کو. نزاریہ کسے کہتے ہیں؟ نزار کے حوالے سے. مستعلیہ کس کو کہتے ہیں؟ بوہریوں کو کہتے ہیں، مستعلی کہتے ہیں. واضح ہوئی؟ اب یہ دیکھیں میں نے مختصر بتا دیا ہے. نہیں زمین آسمان کا فرق ہے. جی شروع میں ایک تھے، حاکم باللہ تک. حاکم باللہ کے بعد سے تو میں نے آپ کو اسٹوری سنا جہاں سے الگ ہوئے ہیں لوگ. جو میں نے تاریخ سنائی ہے آپ کو وہ حاکم باللہ کے بعد سنائی ہے کہ آغا خانی بنے نزار سے اور بوہری بنے مستعلی سے. صحیح نا. اب اس کے بعد وہاں پہ وہ صلاح الدین ایوبی کی کہانی آ جائے گی کہ اس نے حملہ کیا، قتل کیا، یہ کیا. وہاں سے مستعلی بھی بوہرے بھی بھاگے اور بھاگنے کے بعد کہاں پناہ لی؟ بامبے، ہندوستان. بامبے میں پناہ لی. آج بھی مرکز ان کا وہیں ہے. ان کے جو آج کے امام ہیں وہ وہیں ہیں بامبے میں، مرکز وہیں ہے ان کا. صحیح ہے. تو خیر بہرحال ویسے بھی زیادہ وقت ہو گیا ہے لیکن تھوڑی سی میں نے تاریخ آپ کو بتا دی ان کی. اس میں دیکھیں بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ آپ لوگوں کا بھی علم نہیں ہے. مختصر تاریخ یہی ہے. برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی محمد